بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو اسلامک وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ حضرت سر ساکتی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ایک ولی کامل گزرے ہیں، ایک کنیز کا حال لکھتے ہیں۔ ایک رات وہ بہت بے چین تھے۔ اللہ والے عموماً اپنی راتیں اپنے رب کی یاد میں گزارتے اور سکون پاتے ہیں، اور یہ عبادت صرف مصلی اور جائے نماز پر نہیں ہوتی، یاد الہی تو ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ رات کو گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کی، پھولوں پودوں کا خیال کیا، سبزہ زاروں کا تصور ابھرا، صحرا کی طرف نکلے، مگر کہیں چین نہ تھا۔ قریب ہی ایک شفا خانہ تھا، سوچا چلو مریضوں کو دیکھ شاید سکون قلب حاصل ہو جائے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی ہے، بہترین کپڑے اور زر و جواہر سے لدی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہیں، آہوازاری میں مصروف ہے۔ حضرت سر سکتی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شفا خانے کے داروغہ سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے ایک امیر کبیر سوداگر کا نام لیا کہ یہ اس کی کنیز ہے اور کچھ دنوں سے اس پر دورے پڑتے ہیں، اس لیے اس کا مالک یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ اور داروغہ بات چیت کر رہے تھے، وہ حسین و جمیل لڑکی ہوش میں آ گئی اور پردرد آواز میں شعر پڑھنے لگے۔ خوبصورت اور دلکش آواز اور اس کے ساتھ رقت قرب اور درد بھرے اشعار تھے۔ کیا کہ شعر سننے والوں کا دل بھی جلا دیا۔ ان اشعار کا تقریباً مطلب یہ تھا کہ لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اس کی محبت میں سرشار ہوں اور میرا دل فریاد کر رہا ہے، تم لوگوں نے مجھے ہتھکڑیاں پہنا رکھی ہیں، حالانکہ اس کے سوا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اپنے محبوب کی محبت میں سرگرم ہوں۔ تم جس میں میری بھلائی سمجھ رہے ہو، اس میں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ جس کو تم برائی سمجھتے ہو، دراصل وہ بھلائی ہے۔ حضرت سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ دردناک اور قربناک اشعار میں نے سنے تو میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے سر سکتی، یہ رونا اس صفت پر ہے، اگر تم اس کی ذات کو پہچانتے ہو تو کیا ہوتا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے اس لڑکی سے پوچھا، اے لڑکی، تم میرا نام کس طرح جانتی ہو؟ لڑکی نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، جب میں اس سے واقف ہو گئی ہوں تو کسی سے ناواقف نہیں رہی۔ حضرت سر سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سرد بھر آواز میں جواب دیا، میری محبت صرف اس کے لیے ہے جس نے مجھے اپنے نعمتوں سے آگاہ کیا اور اپنی مہربانیوں سے شکر گزار بنایا، جو دلوں میں بستا ہے، جو سوال کرنے والوں کو خود جواب دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہاں تم کس نے قید کیا ہے؟ اس لڑکی نے جواب میں کہا، حسد کرنے والوں نے۔ لڑکی نے اتنا بولا
ایک پردرد نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے داروغہ سے کہا، اس کو رہا کر دو۔ داروغہ نے اس لڑکی کی ہتھکڑیاں کھول دیں اور آزاد کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا، میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ جو میرا محبوب ہے اس نے مجھے اپنے ایک غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس کا نیز لڑکی کا مالک سوداگر بھی شفا خانے میں آ گیا۔ اس نے جب حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر بہت تعظیم و احترام کا اظہار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے معاملے میں تم خواہ مخواہ مبالغے میں کام لے رہے ہو۔ یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کے مستحق ہے، تم نے اس کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ مالک شرمندہ ہوا اور کہا، میں نے اس لڑکی کو اپنا بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے خریدا ہے۔ یہ اپنے حسن کے علاوہ بہترین خوش گلوکارہ اور رقاصہ بھی ہے۔ میرا خیال تھا میں اسے فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کماؤں گا۔ میں نے اس پر 20,000 درہم خرچ کیے ہیں۔ اگر اب تو مجھے 20 درہم بھی ملنے کی امید نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوداگر سے پوچھا، اس لڑکی کی یہ حالت کب اور کیسے ہوئی؟ وہ سوداگر بولا، یہ لڑکی بہت اچھا گاتی ہے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا۔ ایک دن یہ مستانہ وار عہد بجا کر یہ اشعار گا رہی تھی، جس کا مطلب یہ ہے، اے وہ شخص جس کے سوا کوئی میرا آقا نہیں، تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ بس اسی شعر کی تکرار کرتے بے خود ہو گئی، عہد توڑ کر پھینک دیا اور رونے لگی۔ ہم نے سمجھا شاید اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے، مگر یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ آخر تنگ آ کر علاج کے لیے شفا خانے لانا پڑا۔ اس کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہم نے اس کو قید کیا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا۔ تم کو اس شخص کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوداگر کی حیرانی بھانپ لی اور فرمایا، تم میری زبان پر اعتماد کرو۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ شفا خانے سے واپس چلے گئے۔ یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں 1 درہم بھی نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام رات گئے ہزاروں مناجات اور دعا میں بسر کی۔ صبح دم ابھی روشنی بھی نہیں پھوٹی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرا نام احمد ہے، رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ 5 ہتھیلیاں سارے سختی کو پہنچا دو۔ چنانچہ میں رقم آپ حاضر خدمت لے آیا۔ آپ نے یہ تھیلیاں لے لیں اور سجدہ شکر بجا لائے اور اسی وقت تھیلیاں لے کر شفا خانے پہنچے۔ داروغہ دیکھ کر کہا، مرحبا، میں نے غیب سے آواز سنی، جس سے اس لونڈی کا حال ظاہر ہوا۔ واقعی وہ صاحب عظمت ہے۔ اسی بدکنیز لڑکی کا مالک وہ سوداگر بھی آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
تم رنجیدہ نہ ہو، میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں۔ مگر اس نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید رقم بڑھا دی، مگر اس سوداگر نے کہا ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے بدلے میں مجھے ملے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ میں ہاتھ غیبی سے اس کی عظمت، اس کی رفعت اور کا مقام سن چکا ہوں۔ میں خالص اللہ کے نام پر اسے آزاد کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر احمد مسنا، جو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شفا خانے آئے تھے، مال رائے حق میں لٹا کر فقیر ہو گئے۔ اس لڑکی کا مالک وہ سوداگر براہ سلوک اور معرفت کا راہی بن گیا۔ مختصر یہ بظاہر ایک رقاصہ جسے اللہ کی سچی محبت مل گئی تھی، اس نے کئی دنیا داروں کو واصل حق کر دیا۔